نیت پر اعمال کا مدار، اور نیت کا مدار ایمان پر ہے۔ اس واسطے مثلا جو کفار ہیں وہ لنگر کھلائیں، وہ سماجی خدمت کریں، وہ جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کسراب، ان کے عمل یوں ہیں جیسے دوپہر کے وقت صحرا پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے ریت کی وجہ سے، قریب جائیں تو قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان نہیں تو پھر یہ صورتحال ہے، کتنے ہی کوئی عمل کیوں نہ کر لے، اور ایمان کے اندر ہی ایسے عقیدہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، امام بخاری نے خود بار بار اس حدیث کو روایت کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آ گیا جس کا نام ذو الخویسرہ تھا۔ ایک جگہ ہے کہ اس نے کہا اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لغوی معنی ہے کہ اللہ کے نبی آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہ شروع سے تبلیغیوں کا ایک ٹولہ ایسا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے۔ اب مجھے کوئی کہے متقی بنو، آپ کو کوئی کہے متقی بنو تو یہ تبلیغ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تو یہ توہین ہے، کیونکہ اس نے کوئی کمی سمجھی سرکار میں، تو سرکار کو غصہ آیا، من یتق اللہ اذا لم اتق اللہ، اگر میں متقی نہیں تو وہ کون سکتا ہے۔ دوسری حدیث اس نے کہا اعدل، عدل کرو، فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کر کون سکتا ہے۔ اتنا فرق ہے، بظاہر یہ لفظ ہے لیکن توہین سمجھی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا۔ اجازت مانگی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوسری حدیث میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اس کا سر اتاروں۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کسی نے کیا کچھ نہیں، یعنی اس کی سزا یہ بنتی تھی، لیکن سرکار کا حق ہے دیں یا نہ دیں۔ فرمایا یخرج من ذکر ھذا الرجل، اس بندے کی پشت سے ایک قوم آئے گی، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو تلاوت قرآن کی دو قسمیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ گرنتھ پڑھیں گے، وہ محرف تورات یا انجیل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور بخاری میں دوسرے مقام پر ہے یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم، صحابہ تم میں سے کوئی ایک، ہم 15ویں صدی والے کیا، صحابہ تم میں سے کوئی ایک یہ سمجھے گا کہ جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی ہم تو نہیں پڑھتے، یعنی نوافل کا بھی، اور اتنا جو پراپوگنڈا ہوگا روزوں کا، نیکی کے کاموں کا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، مرتے وقت ذرہ بھر بھی دین ان کے ساتھ نہیں ہوگا، یوں خالی نکلیں گے جیسے شکار کو تیر لگتا ہے اندر گھستا ہے، پورا گھس کے باہر نکلتا ہے، نہ گوشت ساتھ ہوتا ہے، نہ خون ساتھ ہوتا ہے، نہ گوبر ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ پورے اس کی نسل سے آنے والے، اگر آج قتل کر دوں تو وہ آزمائش کیسے ہو؟ وہ یوں سب کچھ کریں گے مگر رائے گاہ ہوگا، نمبر ہی نہیں ملیں گے، قبول ہی نہیں ہوگا۔ بیس کیا ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح ہو تو اس میں نیت صحیح ہوتی ہے، ورنہ ریا آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جب نیت میں فتور آ جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عمل کا ثواب گھٹ جاتا ہے، دوسرا اگر مزید ریا ہو تو مٹ جاتا ہے، تیسرا اگر اس سے بھی سخت ہو تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ کتنا اہم سبق ہے نیت کا، جو پہلے نمبر پہ امام بخاری نے رکھا، اور محدثین نے کہا کہ ہم اگر کتاب لکھیں گے تو ہر باب کے شروع میں یہ حدیث لکھیں گے، اور پھر ہم علماء اور طلباء کے لیے
نیت کو صحیح رکھنا مزید عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، عام لوگوں کے لحاظ سے۔ کاشتکار ہل چلا رہا ہو، اس کے ہل چلانے میں اسے دل میں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ لوگ مجھے داد دیں، کوئی مجھے آ کے دیکھے۔ لیکن خطیب جو تقریر کر رہا ہے، مدرس جو پڑھا رہا ہے، طالب علم جو پڑھ رہا ہے، ان کے لیے بڑے خطرات ہیں نیت صحیح کرنے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ عمل جو کر رہے ہیں وہ عمل بڑا نرالا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہیں روزانہ اپنی نیت کی تلاشی لینی پڑتی ہے کہ نیت صحیح رہے۔ اب یہ بخاری میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بلکہ مسلم میں 3 شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ پہلا وہ ہے جس کو دنیا شہید کہتی ہے، یہ ہر شہید کی بات نہیں، جس میں یہ سکم ہو اس کی بات ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے کڑیل جوان بنایا تھا، صحت دی تھی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب میں نے بھی حق ادا کر دیا، تیرے دین کو ضرورت تھی، میں جہاد کے لیے نکلا، اتنا لڑا کہ میں شہید ہو گیا، میں اور کیا کرتا، میں نے تو حق ادا کر دیا۔ تو اللہ پھر اللہ ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، جب تو نکلا تھا لڑنے کے لیے میں اس وقت بھی تجھے جانتا تھا، تیرے دل میں کیا تھا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے صف چکن مجاہد کہیں، تیری بہادری کا لوہا مانا جائے، اور وہ تو دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ آج مجھ سے کس چیز کا اجر مانگتا ہے؟ تو میرا مجرم ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کر لوگوں کی واہ واہ کو پیش نظر رکھا۔ تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اب نیت کے فطور سے کہاں تک نقصان ہوا کہ بظاہر جان بھی دی ہوئی ہے اور اتنا بڑا کام ہے، لیکن نتیجہ جہنم۔ دوسرے نمبر پر عالم دین کی باری آ جائے، اللہ فرمائے گا تجھے ذہانت دی، تجھے پڑھایا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اب یہ وہ جینون بندہ ہے جس نے کئی سال پڑھنے میں لگا ہے، بڑی محنت کی ہے، چوٹی کا عالم بنا ہے، اور پھر ساری زندگی پڑھاتا بھی رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ ایسا اس نے نہیں کیا، ایسا اس نے کیا ہوا تھا۔ ہر عالم کی بات نہیں، وہ جو سکم آگے آ رہا ہے اس کی بات ہے۔ وہ کہے گا یا رب میں نے بھی حق ادا کیا، نہ میں نے موج میلہ کیا، نہ میں نے تجارت کی، نہ میں نے سیریں کی، میں کچھ زندگی پڑھتا رہا، کچھ زندگی پڑھاتا رہا، اتنی مشکل کتابیں، اور میں نے تو کوئی کاروبار بھی نہیں کیا، تو میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی ہے۔ اب اگر نیت خراب ہے تو اس کی بات سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا، میں تیرے دل سے اس وقت بھی واقف تھا جب تو ابھی طالب علم تھا، تیرے دل میں تھا کہ پڑھوں گا تو اچھی تنخواہ ملے گی، پڑھوں گا تو میں لیڈر بن جاؤں گا، پڑھوں گا تو لوگوں کا قبلہ بنوں گا، پڑھوں گا تو لوگ میرے نعرے لگائیں گے۔ یہ تو دنیا میں تجھے مل گیا، تو میرا مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا مقصد بنایا۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اب اتنا مدار ہے نیت پر کہ وہ صحیح رہے، تھوڑی سی بگڑے تو ثواب کم ہونا یا مٹنا تو علیحدہ ہے، الٹا عذاب ہو رہا ہے اور کام اچھا کیا ہے، زندگی بھی اسی میں گزاری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک مالدار شخص کی باری آئے گی جو دنیا میں اس نے بڑی سخاوتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا رب میں نے بھی حق ادا کیا، جہاں مجھے پتا چلتا تھا کہ دین کو ضرورت ہے، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی جگہ، میں وہی پہنچ جاتا تھا اور میں وہاں مدد کرتا تھا، تعاون کرتا تھا، اور یہ کام اس کا جنون تھا، وہ ایسا کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، میں اس وقت بھی جانتا تھا جب تو جا کے تعاون کرتا تھا، تیرے دل میں یہ تھا کہ مجھے سخی کہا جائے، اور وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ آج مجھ سے اجر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا ہوتا تو میں تجھے اجر دیتا۔ تو میرے دربار کا مجرم ہے کہ تو نے اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر اوروں کی رضا کو تو نے اپنے پیش نظر رکھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اسے پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔